السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و تم برہانہ و عظیم شانہ کی بسنات حضور صبر کائنات مغفر المقدار قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محتشم سامعین و حاضرین، ماہ ذوالحج کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہے۔ فضائل، مناقب، ان کے خصائص، کمالات بیان ہوتے رہتے ہیں، آپ سن چکے بھی ہیں اور سنتے رہتے بھی ہیں، لیکن آج میں صرف اور صرف ان کی یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تاریخی تحقیقی پس منظر عرض کرنا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے خلیفہ راشد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خلافت راشدہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال ایسے ہوں گے کہ جو خلافت میرے بعد 30 سال چلے گی وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، وہ ایسے ہی ہوگی جیسا کہ دور نبوت جاری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین میرا زمانہ ہے اور میرے بعد سب سے بہترین ان کا زمانہ ہے جو میرے بعد آئیں گے، یعنی وہ خلفائے راشدین المہدیین تھے۔ اتنا بڑا منصب، اتنی بڑی خلافت راشدہ کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت بھی اپنانا لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی پکڑنا اپنانا لازم اور ضروری ہے۔ اتنی بڑی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشن گوئیاں، آپ کی روایات جو خلافت راشدہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، واضح بیان کرتی ہیں، اس کے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کو کیوں اتنی بے دردی کے ساتھ مظلومیت میں مدینہ کی سرزمین میں شہید کر دیا جاتا ہے؟ اس کے اوپر میں چند ایک باتیں کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں وہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ایک بات تو یہ واضح رہے جو اس کی کوئی ریزن نہیں، کوئی وجہ نہیں، کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پر موجود تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے۔ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب احد پہاڑ پہ موجود ہے، اتنے میں احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا کہ میں خوش قسمت ہوں، کائنات کے والی کا قدم میرے سینے پہ ہے، کہ جس محبوب کا قدم عرش اولی پہ لگا ہے، اس محبوب کا وہ خوشی سے جھوما، اور میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی لگاتے ہوئے پہاڑ کو فرمایا اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی تو آپ خود تھے، صدیق ابو بکر ہیں، اور 2 شہید، ایک عمر تھے، دوسرے عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ حضرت عثمان غنی نے شہید ہونا تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا۔
لیکن اس کے اسباب کیا ہیں، وجہ کیا بنی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام، حضرت یعقوب آپ کا نام ایک تو یعقوب ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے، اور دوسرا نام آپ کا اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور ان کی اولاد کے لیے عربی میں اولاد بنو کے الفاظ آتے ہیں یا بنی کے آتے ہیں، یعنی اعراب کے آگے پیچھے ہونے کے ساتھ، یا پھر آگے اور دیگر بھی، جس طرح قرآن مجید میں بھی موجود ہے یا بنی اسرائیل، کہ اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب کی اولاد۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو پھر آگے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ جو ہے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہتا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد، سارے کے سارے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اب یہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تورات میں بھی موجود تھا، زبور میں بھی موجود تھا، انجیل میں بھی موجود تھا۔ ان کے رہبانیین، ان کے علماء، ان کے جو جتنے بھی ارباب علم، ارباب فکر و دانش تھے، سب کچھ وہ کتب اور سارا مطالعہ وہ جانتے تھے، علم رکھتے تھے کہ ہماری کتابیں بتا رہی ہیں، اللہ کا پیغام ہے کہ ایک آخر میں نبی آخر و زمان آئیں گے، اور ان کے اوپر اللہ نے نبوت کا سلسلہ مکمل فرمانا ہے۔ اب یہودی عیسائی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصی طور پر جو قوم ہے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ آج تو یہودی بگڑ گیا نا، یہودی بگڑ گئے۔ وہ یہودی وہ نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگرچہ مانے پہچانے وہی جاتے ہیں کہ یہ وہی یہودی ہے، لیکن آج کا یہودی یہودی نہیں ہے، وہ صہیونی ہے، یعنی دہشت گرد ہے آج کا یہودی۔ جو اسرائیلی یہودی یا دیگر جگہوں پر جو موجود ہے، وہ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، آپ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی توحید کے پرستار تھے، نبیوں کی تعظیم و توقیر کرتے تھے، انسانیت کو سمجھتے تھے، وہ اگر نیک اعمال کرتے رہے تو جنت میں جائیں گے، اور برے اعمال کرتے رہے جہنم میں۔ اور جب رسول اللہ تشریف لے آئے، اب کوئی بھی مذہب باقی نہیں، مذہب ہے تو صرف مذہب اسلام ہے، نہ کوئی عیسائیت ہے اور نہ کوئی یہودیت ہے، نہ کوئی دیگر مذاہب۔ اور یہ بات واضح رہے، اب وہی یہودی ان کے علماء تورات زبور انجیل پڑھتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ بات واضح رہے مدینہ طیبہ جو آباد ہوا تھا وہ بھی یہودیوں نے ہی آباد کیا تھا۔ ان کے علماء نے بادشاہ وقت کو کہا تھا کہ ادھر ایک نبی آخر الزمان تشریف فرما ہوں گے، ان کی جائے مدفن ہوگی یہ شہر مدینہ۔ اس نے وہاں پہ 400 گھر بنائے، حضور کا انتظار ہوتا رہا۔ یہ یہودیت مدینہ میں حضور کے ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ میں موجود تھے، حضور کے انتظار میں۔ اب یہ دیکھو، یہودی جو حضور کا انتظار کر رہے تھے، تو پھر بعد میں کیا ان کو ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے۔ وہ یہودیوں نے پھر جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو میثاق مدینہ ایک ہوا، مدینہ میں معاہدہ ہوا کہ مکہ کا کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی دشمن مدینہ کی طرف چڑھائی کرے گا تو ہم یہودی اور مسلم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، اور اپنی اسٹیٹ، اپنی ریاست کا، مدینہ طیبہ کا ہم دفاع کریں گے۔ لیکن بعد میں انہوں نے وعدہ توڑ دیا، عہد شکنی کی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا، ان یہودیوں کو۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی وہ یہودی جو حضور کا انتظار کرتے کرتے مدینہ میں ان کی نسلیں گزر گئیں، اور انہوں نے پھر وعدہ بھی کیا، وعدہ بھی توڑ دیا، حضور نے ان کو نکال دیا، وجہ کیا بنی؟ اصل میں ایک بنیادی وجہ تھی جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کی بھی وجہ بنی، وہ یہی تھی، وہ چاہتے تھے کہ چونکہ نبیوں کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلتا آ رہا تھا، ہماری خواہش اور ہماری نفس یہ کہتا ہے کہ وہ نبیوں کا سلسلہ بنی اسرائیل پہ ختم ہو، جبکہ رسول اللہ بنی اسرائیلی نہیں تھے، حضور تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، حضور بنی اسماعیلی ہے، حضور حضرت بنی اسرائیلی ہے، حضور بنی اسماعیلی ہے، بنی اسرائیلی
نہیں ہے۔ یہی بنیادی ان کا حسد تھا، بنیادی ان کی وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب کیا ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں تشریف لائے، بدر میں ان کو شکست فاس دی، پھر بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ یہودی جو تھے انہوں نے کیا کہا تھا، کہا بدر والے جو اب تم جیت کر آ گئے ہو مکہ والوں سے، ابھی تم نے ہم یہودیوں سے مقابلہ نہیں کیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو یہودیوں کا قلع کما کرنے کے لیے رسول اللہ نے لشکر روانہ کیا تھا اور ان کا قلع کما فرمایا تھا۔ اور پھر 5 ہجری کو غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب سورۃ الاحزاب 21ویں اور 22ویں پارے میں یہ پوری سورہ موجود ہے، جب تمام گروہ کفار کے ہر طرف سے ٹوٹ کر مدینہ طیبہ پہ چڑھائی کر چکے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خندق کھدوائی صحابہ کرام، جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پر پتھر باندھے، صحابہ نے پتھر باندھے، وہ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب تھا کہ جہاں پہ سارے کفار مسلمانوں کو مٹانے کی اور اسلام کو مٹانے کی کوشش میں آ چکے تھے، ان کے چڑھائی کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے حضرت سرائی کرنے والے جو افراد تھے وہ مدینہ کے یہودی تھے۔ انہوں نے بعد والوں سے انہوں نے ساز باز کر لیا، یہاں کی جاسوسی ان کو کرتے رہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ایک بہت بڑی ہزیمت، اور اگرچہ اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی مسلمانوں کو، اسلام کو، لیکن ان میں جو ناپاک ان کا ارادہ تھا وہ یہی تھا کہ اسلام اور بانی اسلام کو مٹا دیا جائے۔ ان میں بڑا کردار مدینہ کے یہودیوں کا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے فری ہوئے، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے جنگی لباس نہیں اتارے، جبرائیل آ گئے، محبوب ابھی آپ نے لباس نہیں اتارنے، ابھی جاؤ، جن یہودیوں نے آپ کے ساتھ وعدہ شکنی کی ہے، آپ کے ساتھ عہد توڑا ہے، کیا ہوا وعدہ، پہلے محبوب ان کا قلع کما کیا جائے، پھر خندق والی جنگ کا لباس اتارا جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے بنو قریظہ کی طرف، اور یہودیوں کے جو جوان تھے، جو تلوار اٹھا سکتے تھے، جو مقابلہ کر سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کروایا۔ جب قتل کروا دیا اور جو ان کے بڑے تھے ان کو حضور نے پھر آگے بھیج دیا، ملک بدر کر دیا، خیبر میں آباد ہو گئے، پھر 7 ہجری کو خیبر بھی فتح ہو گیا۔ اب جو ان کی ریاست یا ان کا اتحاد تھا، جو اجتماع تھا، اب وہ جڑنے والا نہ تھا، بکھر گئے، کوئی کہیں پہ آباد ہو گئے، کوئی کہیں پہ آباد ہو گئے، کوئی کہیں پہ آباد ہو گئے۔ اب وہ ایک قوت کے ساتھ اسلام کا مقابلہ کر سکتے نہ تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے سازشیں کرنا شروع کی کہ اسلام کو توڑا جائے، اسلام کا شرازہ بکھیرا جائے، اسلام کی قوت کو کمزور کیا جائے۔ اب یہ اس سازش کا جو سب سے بڑا شخص تھا، یمن کا ایک یہودی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، جو یہودی تھا، کلمہ پڑھ کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مدینہ میں آ گھسا، اور اس نے وہاں پہ آ کر حضرت عثمان غنی کا یہ دور خلافت تھا۔ اب یہ دیکھیں یہودیت انتظار کرتی رہی، 23 سالہ 10 سالہ دور کا مدینہ طیبہ کا، پھر حضرت ابو بکر کے 2.5 سال، 10 سال حضرت عمر کے، پھر 10 سال حضرت عثمان کے گزر گئے، پھر یہ ان کی سازش عروج پہ آئی۔ عبداللہ بن سبا مدینہ میں آیا، مدینہ میں آ کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی اس نے ناپاک کوشش کی، مذموم عزائم کیے، بعد میں اگرچہ اس کا قلع کما کیا جائے، اس نے کیا کیا، اس نے آ کر وہ قبائلی جو لڑائیاں تھیں بنو امیہ کی یا بنو ہاشم کی، جو پرانی جو لڑائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے ختم ہو گئی، آپ میں وہ شیر و شکر بن گئے، صحابہ کرام اور تمام قبائل آپس میں محبتیں اور رحمتیں اور شفقتیں لٹانے لگے، انہوں نے پھر آ کے عبداللہ بن سبا نے اس کو ہوا دی اور کہا کہ خلافت کا حق تو علی کا ہے، خلافت تو بنو ہاشم میں ہونی چاہیے، یہ بنو امیہ کون ہوتے ہیں جو خلافت کو لے کر بیٹھے ہیں۔ حضرت عثمان کے خلاف اس نے باتیں کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ اور اپنے آپ کو حضرت علی کا مخلص ثابت کیا، اور کہنے لگا معاذ اللہ کہ جو پہلے جو 2 خلیفہ تھے حضرت ابو بکر عمر، وہ ان کے بھی خلافت کا حق نہیں تھا، چونکہ حضور ہاشمی تھے، پہلے خلیفہ حضرت علی ہے معاذ اللہ، جبکہ یہ شریعت اسلامیہ رسول اللہ کے فرامین اور تمام اسلامی جو تعلیمات ان کے برخلاف تھی یہ باتیں کہ پہلے خلیفہ رسول اللہ نے مصلی امامت پہ ابو بکر کو عطا کیا تھا،
पहले खलीफा अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला। उसने ये हवादी बनु उमैया में हजरत उस्मान गनी थे और बनु हाशिम के अफराद में से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। इनको लड़ाने की अब्दुल्ला बिन सबा बज़ाहिर कलमा गो, हकीकत में यहूदी मुनाफिक, उसने कोशिश की। जब उसने कोशिश की, यहाँ तक कि उसने मिस्र का जो गवर्नर था उसके खिलाफ हजरत उस्मान गनी की बारगाह में आकर दरखास्त दायर की कि वो बंदा ठीक नहीं है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा बताओ, अगर वो ठीक नहीं तो तुम बताओ फिर क्या करना चाहिए। आप वो कहने लगा, अच्छा बंदा बदल दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए। हजरत उस्मान गनी शरीफ तबा, तहम्मुल, बुर्दबार, हिल्म वाले हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, आपने फरमाया अच्छा नया बंदा हम मुकर्रर कर देते हैं। आपने एक नए बंदे को खत दिया, लिखा, उसके ऊपर स्टैंप मोहर लगाई और चंद अफराद फौजी उसके साथ रवाना किए। कहा पहला गवर्नर जो है वो माजूल कर दिया गया है, इस गवर्नर को मिस्र का गवर्नर के तौर पर मान लिया जाए। अब यहाँ से ये गवर्नर हजरत उस्मान गनी का खत पैगाम चंद फौजियों के साथ लेकर मिस्र की तरफ जा रहे थे। इतने में एक शख्स ऐसा था जो ऊंटनी पे सवार था, जानबूझकर उस काफिला जो हजरत उस्मान गनी ने रवाना किया था, कभी उसके आगे जाता, कभी पीछे जाता, कभी भागने की कोशिश करता। जिस तरह आपको पता है जो चोर हो या किसी की बाइक का नंबर ना हो या किसी ने ये वाल्टन वालों से बचना हो, वो कोशिश करता है कि मैं बात जाऊं तो पकड़ते वो उसी को है। उनको पता चल जाता है इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर है, वो ही पकड़ते हैं। तो वो जानबूझकर उनके पास से हजरत उस्मान गनी के रवाना किए काफिले के पास कभी भागता, कभी दौड़ता, कभी पीछे से देखता। तो हजरत उस्मान गनी के काफिले वालों ने उनको पकड़ लिया। वो जो नया गवर्नर बनाकर भेज रहे उनको पकड़ लिया। जब पकड़ा तो उसके जेब से खत निकला जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि मैं उस्मान ये लिख रहा हूं और जो मिस्र के गवर्नर की तरफ मैंने माजूली का खत किसी और को भेजा वो मैंने नहीं भेजा, लिहाजा ये जो नया गवर्नर आ रहा है इसके फौजी सबको कत्ल कर देना। अब जब हजरत वो आग बगोला हो गए, उस्मान ने हमें रवाना किया है और ये शख्स ये भी खत लेकर जा रहा है, उसको पकड़ा उस्मान की बारगाह। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि ये कैसे हो सकता है कि जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बशारतें दी है। मैं जब कुरान कह रहा है वकर रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून, खलीफा राशिद कोई भी फिस्क, फुजूर, नाफरमानी, गुनाह वाला काम नहीं करता, वो खलीफा राशिद। अगर उस्मान कहते मैंने कैसे कह दिया, अगर मैंने कहा होता इसको कि इनको कत्ल कर दिया जाए, ये तुम्हारे काफिले के पास से भला गुजरता, ये तुम्हारे पास से ना गुजरता, ये तो छुपकर कहीं और से चला जाता। इसका तुम्हारे पास से गुजरना इस बात की दलील है कि यहाँ के पे कोई साजिश है, कोई गद्दार है जो इस्लाम का शिराजा और खिलाफत को बखेरना चाहता है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैं मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूँ। वो अब्दुल्ला बिन सबा ने फिर वो हवा दी, अपने साथ काफी सारे बंदे लेकर मदीना तय्यबा में चढ़ाई कर ली। उन दिनों में जबकि मदीना के अक्सर अफराद हज करने के लिए मक्का पहुंच चुके हैं, 18 जिलहज का महीना, सारे मनासिक हज अदा कर रहे हैं और इधर मदीना पे चढ़ाई है। हजरत अली मुर्तजा हैं, हजरत तलहा जुबैर हैं और दीगर सहाबाए किराम जो मदीना में मौजूद थे। उन्होंने कहा है उस्मान हम खलीफा हैं, आप हुक्म दे, हमारे पास फौज है, हम इनको कुचल डालें। आपने फरमाया शहर मदीना को उस्मान अपनी जान की खातिर खून आलूद नहीं करना चाहता, अपनी जात की वजह से। रही मेरी जात, उस्मान ये तो आपको शहीद करने पे तुले हैं, फरमाए रही मेरी शहादत की बात तो शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ये तो मुस्तफा ने फरमाया उस्मान शहीद होगा। रही मेरी शहादत की बात, हाँ मैं शहीद हो गया तो फिर तुम किसास ले लेना, बदला ले लेना, मैं तो अल्लाह के हुजूर सुरखरू हो जाऊंगा ना। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने कोई कार्रवाई आपने ना फरमाई और रसूलुल्लाह, अच्छा फिर ये अगर कार्रवाई नहीं करनी थी तो हजरत उस्मान गनी खिलाफती दे देते, उन्हीं को सपुर्द कर देते। हजरत मुर्रा बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हजूर मस्जिद नबी में आराम फरमाते बैठे थे, तशरीफ फरमाते, सामने एक बंदा गुजरा जिसने नकाब लिया हुआ था, चेहरे पे कपड़ा लिया हुआ था। हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में फितने बपा होंगे, लेकिन ये जो चादर वाला शख्स है जिसने चेहरा लपेटा है, उस वक्त ये बंदा हक पे होगा।
حضرت مرہ بن کعب فرماتے میں نے اٹھ کے دیکھا، جب اس شخصیت نے چہرے سے نقاب اٹھایا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت عثمان غنی تھے، وہ حضرت عثمان غنی تھے۔ اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عثمان کچھ لوگ خلافت کیوں نہیں دی؟ حضور نے فرمایا کچھ لوگ اے عثمان تیری عزت والی قمیض اتارنا چاہیں گے، اے عثمان جان دے دینا یہ قمیض نہ اتارنا۔ شارحین لکھتے ہیں وہ عزت والی قمیض سے مراد قمیض خلافت تھی، خلافت نہ دینا عثمان جان دے دینا۔ کہا میرے رسول نے فرمایا خلافت نہیں دینی، میں کیسے دے دوں، میں کیسے دوں؟ یہ عثمان غنی رضی یہ یہودی تھے جن کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا 18 ذوالحج کو، ان کی سازش کی وجہ سے۔ یہودی قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہودی اور عیسائی تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ آج کہتے پاکستان سے ہمیں پیار ہے، ارے پیار تجھے کس سے پیار ہے؟ ارے برما کو تو نے ختم کر دیا، تو نے کشمیر کو ختم کر دیا، تو نے چیچنیا برباد کر دیا، بوسنیا برباد کر دیا، شام عراق کی حالت دیکھ لے، فلسطین میں کیا، غزہ میں کیا صورتحال ہے، تو پاکستان کی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا پاکستان سے تجھے پیار ہوگا اس لیے پاکستان کے پاس اللہ نے پاور دی ہے، پاکستان کو اللہ نے قوت دی ہے، اور باقی تیری یہ منافقت ہے جو تو پیار کرتا ہے اور پیار کی باتیں کرتا ہے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے عیسائی اور یہودی مومنوں کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تعاون کریں گے۔ مسلمان تم آپس میں ایک دوسرے سے متحد رہو، باہمی اتفاق رہو، اسلام غالب آ کر رہے گا۔ یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، خلا پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، وآخر دعوانا